تو ہمارے نماز کے مسائل چل رہے تھے کہ نماز میں جو ہم قرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کی جو ترتیب ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں یا 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں یا فرائض ہم پڑھتے ہیں، ان میں جن جن رکعات میں اب فرائض کی جو 2 پہلی رکعت ہوتے ہیں اس میں قرات کی جاتی ہے، پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور سنتوں کی سب جو ہے رکعتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل کی بھی سب رکعتوں میں اور وتر کی بھی سب رکعت میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اس قرآن پڑھنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو پہلی قرآن پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلی رکعت میں ایک سپارے سے قرآن پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں ہم نے اس سے آگے والے سپارے سے قرآن پڑھنا ہے، اس کے پیچھے والے سپارے سے قرآن نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک رکعت میں دوسرے پارے سے ہم نے کچھ قرآن پڑھا ہے، اب دوسری رکعت میں ہم پہلے سپارے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے آگے آگے، چاہے اس سے آگے والی آیت یا اس سے آگے والا رکوع یا اس سے آگے والے، تو ہم تیسرے سپارے سے، چوتھے سپارے سے، 5ویں سپارے سے تو ہم قرآن پڑھیں گے۔ اس سے جو دوسرے پارے جو پہلے پارہ آتا ہے، پہلا پارہ، تو اس سے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جس ترتیب سے قرآن لکھا گیا ہے، پہلے سپارہ پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا پانچواں، تو جو نماز ہے اس کی جو رکعت ہیں، پہلی رکعت میں سے جہاں سے ہم نے قرآن پڑھا ہے پہلی رکعت میں، اب دوسری رکعت میں اس سے آگے قرآن پڑھیں گے، تیسری رکعت میں اس سے آگے قرآن پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں اس سے آگے قرآن پڑھیں گے۔ یا ہم نے جو ہے ایک رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب دوسری رکعت میں ہم اس سے پیچھے والی جو صورت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورۃ الہمزہ، ہم وہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس سے آگے والی صورت پڑھیں گے، جیسے لإیلاف قریش، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے آگے لإیلاف قریش صورت آتی ہے، تو اس سے آگے والی ہم پڑھیں گے، اور یا اس سے آگے پڑھیں گے۔ ہم جو پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے اس سے پیچھے والی صورت نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح جو دوسری رکعت میں جہاں جو ہم قرآن پڑھا ہے تو پھر تیسری رکعت میں اس سے آگے قرآن پڑھیں گے، پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ تو تیسری رکعت میں جہاں سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، چوتھی رکعت میں اس سے آگے قرآن پڑھیں گے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ دوسری بات جو قرآن پڑھنے کی جو ترتیب وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک سورت پڑھی ہے قرآن کی پہلی رکعت میں، اب جو بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ اب جو اس کے ساتھ والی سورت ہے ہم اس سے قرآن پڑھیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب جو اس کے ساتھ والی صورت ہے اس کے آگے والی وہ یہ ہے لإیلاف قریش، تو ہم دوسری رکعت میں یہ پڑھیں، اور تیسری رکعت میں اس سے بھی آگے والی جو اس کے ساتھ صورت کھڑی ہے وہ پڑھیں، چوتھی رکعت میں اس کے ساتھ جو صورت کھڑی ہے وہ پڑھیں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک رکعت میں ہم ایک صورت پڑھتے ہیں، ہم دوسری رکعت میں ہم دوسری صورت، ایک صورت چھوڑ کے اور صورت پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم وہاں یہ خیال کریں گے کہ جو پچھلی رکعت میں صورت پڑھی ہے تو اس سے آگے والی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، تو 2 صورتیں ہم چھوڑیں گے۔ تو لإیلاف قریش جو ہے ہم اس کو چھوڑ کے اگر ہم سورۃ الماعون ارأیت الذی اس کو پڑھیں گے تو یہ نماز مکروہ ہوگی، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم سورۃ قریش بھی چھوڑیں گے، اس کے ساتھ والی سورۃ ماعون بھی چھوڑیں گے، اس سے آگے والی سورت پڑھیں گے۔ ہم اگر ایک سورت جو پہلی رکعت میں پڑھی ہے اب دوسری رکعت میں کوئی اور سورت پڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے کم سے کم 2 صورتیں چھوڑ کے اسے ہم آگے سورت پڑھیں گے، ایک سورت جو چھوڑیں گے تو یہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آگے 2 صورتوں کے آگے آپ جتنی بھی صورتیں چھوڑتے جائیں، مثال کے طور پہ آپ 3 صورتیں چھوڑ کے اور کوئی صورت پڑھتے ہیں، یا 4 صورتیں چھوڑ کے کوئی اور صورت پڑھتے ہیں، ایک صورت چھوڑ کے اس کے آگے والی صورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یا تو دونوں رکعتوں میں ساتھ والی صورتیں پڑھیں، یا ایک صورت 2 صورتیں چھوڑ کے اس کے آگے والی صورتیں پڑھیں، ایک صورت جو چھوڑ کے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسرا جو قرآن پڑھنے کی نماز میں ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم تھوڑا زیادہ قرآن پڑھیں۔ پہلی رکعت میں ہم 5 جو ہے آیات پڑھتے ہیں قرآن کی، تو اب دوسری رکعت میں ہم 3 آیات پڑھیں یا 2 آیات پڑھیں یا 4 آیات پڑھیں۔ پہلی والی رکعت میں جتنا قرآن پڑھا ہے دوسری رکعت میں اس سے زیادہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔
اگرچہ ان وجوہات سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جو افضل اور بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم تھوڑی زیادہ قرات کریں اور دوسری جو رکعت ہے اس میں ہم کم قرات کریں، تو یہ سنت عمل ہے، یہ بہتر عمل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اب اس سے جو آگے صورت ہے وہ بڑی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم قل ھو اللہ احد جو ہے سورۃ الاخلاص جو صورت ہے قل ھو اللہ احد، ہم اس کو پڑھیں۔ تو یا تو دونوں رکعتوں میں صورتیں برابر ہوں، مقدار برابر ہو، یا بہتر طریقہ یہ ہے پہلی جو رکعت ہے اس میں تھوڑی لمبی قرات ہو اور دوسری رکعت میں اسے تھوڑی کم قرات ہو۔ چوتھا جو مسئلہ ہے نماز میں قرآن پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک سورت کو بار بار نہیں پڑھیں۔ اگر ہم ایک سورت کو بار بار پڑھتے رہیں گے اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے قل ھو اللہ احد، اب دوسری رکعت میں بھی قل ھو اللہ احد، اب تیسری رکعت میں بھی قل ھو اللہ احد، چوتھی رکعت میں بھی قل ھو اللہ احد، تو ایسے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا حق یہ ہے کہ کم از کم مسلمان کو جو 10 صورتیں ہیں قرآن کی آخری چھوٹی چھوٹی وہ یاد ہونی چاہیے۔ اگر کچھ قرآن نہیں آتا تو کم از کم 10 صورتیں اس کو یاد کرنی چاہیے۔ اگر 10 صورتیں بھی وہ یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم 4 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی۔ سورۃ العصر ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر ہو گئی، سورۃ اخلاص ہو گئی، اور سورۃ النصر ہو گئی، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ کم از کم ہمیں 4 صورتیں زبانی یاد ہو، تاکہ 4 کا جو سنت ہوتی ہے ہم چاروں رکعتوں میں علیحدہ علیحدہ صورت پڑھ سکیں، ایک ہی صورت کو بار بار نہ پڑھتے رہیں۔ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ 4 وجہ ہے جو وہ وجوہات ہیں جن سے جو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہت سے ہوتی ہے، یہ بہتر نہیں ہوتی۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ترتیب صحیح رکھیں اور یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ان کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شرعی مسائل اور وظائف حل ہوتے رہیں تو آپ ہمارا چینل شرعی مسائل اور وظائف کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کے تمام شرعی مسائل اور مجرب وظائف حل ہوتے